बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए शिकायती ख़त पर मज़ीद बहस हुई। आला अदलिया में मुदाखलत रोकने से मुतालिक तमाम हाई कोर्ट्स की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में तजावीज़ भी ज़ेर बहस आई। दौरान समाअत आज फिर, जी हाँ आज फिर, एजेंसीज के किरदार पर बात होती रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुदाखलत सिर्फ बैरूनी नहीं, अदलिया के अंदर से भी हो सकती है, साथ ही जजेस की जानिब से, जजेस की फैमिलीज की जानिब से या सोशल मीडिया के प्रेशर को भी मुदाखलत ही कहा जाना चाहिए। जो जज मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। नाजरीन, अदलिया में मुदाखलत के उन्वान से एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। तासुर कायम कर दिया गया है कि हमारी अदालतें बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, बेंचेस से लेकर फैसलों तक मुदाखलत हो रही है। मगर सवाल फिर वही सवाल है जो आज सुप्रीम कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी पूछा कि हाई कोर्ट्स की जानिब से जो तजावीज़ उन्हें दी जा रही हैं उस पर वो खुद अमल क्यों नहीं करते। हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त क्यों मांग रही है। यही वो मसला है, यही वो बुनियादी सवाल है जो गौरतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुद एक्शन लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को शिकायतों भरा खत लिखा। आज तमाम ऑनरेबल जजेस सीखपा थे कि जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली के डॉक्यूमेंट्स कौन पब्लिक कर रहा है। जजेस को सीखपा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी शख्स या उसकी फैमिली की जाती तफसीलात पब्लिक करना एक संगीन जुर्म है। मगर मिलॉर्ड, यही तो अलमिया है। हमारे इस प्यारे पाकिस्तान में यही जुर्म तो होता आया है। काश यही सवाल हमारी सुप्रीम कोर्ट तब भी उठाती जब पनामा केस में शरीफ खानदान के एक एक रुकन और एक एक कारोबार की हर छोटी से छोटी तफसीलात पब्लिक की जाती थी। वजीर आजम को मिलाइन करने के लिए उसके बेटे को पेशी पर बुलाकर तस्वीर लीक कर दी जाती थी। एक ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में होता था और दूसरा ट्रायल शाम को टॉक शोज में शुरू कर दिया जाता था, और केस से मुतालिक एक एक दस्तावेजात एक्सक्लूसिव कह करके उसका ढोल पीटा जाता था। तब किसी को मुदाखलत का रोना रोते नहीं देखा, ना कभी सुना। तब सियासतदानों के अकामे ढूंढ ढूंढ कर पब्लिक करना कौमी खिदमत माना जाता था। तब वो जमाना था जब वीजे की झंझट से बचने के लिए अकामा रखना गाली बना दिया गया था, और आज एक ये जमाना है कि अमरीकी ग्रीन कार्ड यानी ताहयात अमरीका आने और जाने का मुस्तकिल परमिट भी मोतबर है और कानून की नजर में कोई बुरा भी नहीं है। सियासतदानों के असासे और बच्चे बैरून मुल्क हों तो उन पर तनकीद करना जर्नलिज्म और हुब्बुल वतनी तस्वुर की जाती है, मगर किसी सरकारी मुलाजिम के बच्चे अमरीकी शहरी निकल आए तो सवाल उठाना मुल्क दुश्मनी समझा जाता है। पाकिस्तान इन्हीं दोहरे मयारों की वजह से आज मौजूदा सूरत हाल से दो चार। सारा माहौल अदम इस्तेहकाम का बना दिया गया है। एक तरफ अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक केसेस की समाअत हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान इसी बयानिए पर सवार होकर के इस्लामाबाद चढ़ाई का मंसूबा बना रहे हैं। वो इमरान खान और वो मौलाना साहब जिनकी पूरी सियासत एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत से इबारत है, जिनके धरने बैठते और उठते एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर थे, आज उसी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुल्क की सूरत हाल खासी पेचीदा होती जा रही है। एक खास तरतीब से सारे मामलात चलाए जा रहे हैं। एक बयानिया बनाकर सियासी अज़ाइम पूरे करने की प्लानिंग हो रही है। जी हाँ, कौम तैयार रहे, इस्लामाबाद में एक बार फिर 2014 जैसे धरने पर काम शुरू हो चुका है। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल लालचंद मल्ली साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने। ये डेफिनेटली जो है आज के हमारे पैनल को जो मुफ्ती साहब हैं वो ही मुकम्मल करेंगे, क्योंकि इन्हीं की पार्टी जो है वो छाई हुई है। जहाँ पर भी देखें जी मौलाना साहब की आजकल बातें हो रही हैं। लेकिन मैं शो का आगाज़ जो है शर्मिला फारूकी साहिबा आपसे करना चाहूँगी। उसकी वजह यह है क्योंकि सबसे बड़ा जो हॉट केक है वो तो यही है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही है। अब ये मुदाखलत अंदरूनी है बैरूनी है, इसको लेकर के इतनी डिबेट हो गई है, इतना एक तासुर बिल्ड कर दिया गया है कि चाहे अंदरूनी तौर पर मुदाखलत हो या बैरूनी तौर पर मुदाखलत हो, ये बात तो तय है कि मुदाखलत हो रही है। आज इसकी एक नई डेफिनेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी वो ज़रा मैं आपके सामने रखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इस पर कमेंट करें, क्योंकि
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो आज मेरे साथ शोमर मौजूद ही हैं ना, वो क्या सोचती हैं? चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि मुदाखलत तो वो भी होती है ना, कि अगर किसी के घर से या कोई अगर सोशल मीडिया का प्रेशर ले रहा है, उसको भी तो मुदाखलत ही कहेंगे। आप अग्री करेंगी कि दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मुदाखलत जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं? जी शुक्रिया बीनिश। देखिए आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं और आप शायद उससे खुद भी आशना होंगी कि जब बाहर के ममालिक में अमेरिका ले लें, जब ट्रायल चलता है और जब जो जूरी बैठती है फैसला करने के लिए, जो जूरी पूरा मुकदमा सुनती है, ट्रायल सुनती है, उसको ये कहा जाता है कि आप टीवी नहीं देखेंगे उस दौरान, और आप अखबारात नहीं पढ़ेंगे, और आप मीडिया से किसी किस्म का कनेक्शन नहीं होगा। वाई? बिकॉज कभी कभार एक लॉबी के जरिए एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ये एक हकीकत है, और इन्फ्लुएंस किया जाता है। और आजकल सोशल मीडिया, टेलीविज़न बहुत पावरफुल टूल है, हमेशा से रहा है, चौथा पिलर ऑफ रियासत है, लेकिन मोर देन एवर टुडे सोशल मीडिया हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टिकटॉक हुआ, उसके जरिए भी ओपिनियन को तब्दील या अपने जो आप चाहते हैं उस तरफ उसका रुझान लाने की कोशिश की जाती है। सो ये भी एक इन्फ्लुएंस है। मैं इसे मुदाखलत नहीं कहूँगी, मैं इसे कहूँगी कि इन्फ्लुएंस करना, अगर कोई हो जाता है इससे इन्फ्लुएंस, एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन मेरे नज़दीक मुदाखलत होती कि बराह रास्त कोई मुदाखलत करे मेरे काम में, या मुझे फैसला देने में, या मुझे किसी किस्म का कोई राब्ता रखने में, वो मुदाखलत मेरे नज़दीक होती है। अब चीफ जस्टिस साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनका अपना ओपिनियन है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू दैट, लेकिन मेरे नज़दीक ये सोशल मीडिया के थ्रू या इसके थ्रू, दिस इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस। यानी इन्फ्लुएंस तो है उसका, ठीक है। एक तो एग्रीमेंट मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल गया। मैं पीटीआई की तरफ जाना चाहूँगी। अदलिया में मुदाखलत का बयानिया, ये वो टैग लाइन है, हैशटैग है बेसिकली, जो कि आपकी पार्टी और आपके साथ साथ अब ये मौलाना साहब भी मिल गए, लेकिन मौलाना साहब तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो मुझे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देंगे, रहनुमा जो JUI के हैं मेरे साथ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी लालचंद मल्ली साहब, इमरान खान साहब इसी बयानिए पर अब सियासत करना चाह रहे हैं ना? अब आप लोग को पता चल गया है कि ओहो हो हमें तो ये गोल्डन टिकट मिल गया है और अभी हमें इसी के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर सियासत करनी है। सर ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में दो वोटों केस चल रहा है, ये उसका रिजल्ट है जो 6 जजेस ने एक खत लिखा। इमरान खान साहब उससे पहले ये शिकायतें कर रहे थे कि उनके केसेस हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हों, या आपको वो 13 जनवरी का केस जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था वो हो। उसके बाद आपने देखा कोर्ट्स मुसलसल क्रिटिसिज्म का शिकार रही हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और आवाम की जानिब से, क्योंकि लोग समझते हैं कि अदलिया का एक तरफ टिल्ट है। पूरी दुनिया हंस रही है हम पे, ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप आवाम को तो छोड़े, आपके जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। आज जो हाई कोर्ट्स के रिस्पॉन्सेज आए हुए थे, रिप्लाईज आए हुए थे, वो डिस्कस हुए हैं, और मंसूर शाह ने कहा, जस्टिस मंसूर हसन शाह साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। देखें, इन्फ्लुएंसेस दुनिया में हर तरीके से आते हैं, लेकिन मुदाखलत कोई और चीज होती है। आपने सर मंसूर साहब की बात की, जस्टिस मंसूर साहब की, मैं आपके साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब की बात कर लेती हूँ। वो तो बड़े क्लियरली ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमसे डिमांड की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की जा रही है एक्शन लेने की, वो जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, वो खुद क्यों नहीं एक्शन ले रहे? खत लिखने के बजाय उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? सर ये पूरी बात मैं रख देती हूँ ना, आपने आधा पॉइंट ऑफ व्यू बताया। जी सर। बिल्कुल ठीक है, ये मोसेस साहिबा का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी कौम देख रही है कि 6 जजेस शिकायत कर रहे हैं कि उनके बेडरूम्स में कैमरास लगाए गए, उनके प्राइवेट लम्हात को रिकॉर्ड किया गया, उनके अजीज वकार को उठा के बट किसने लगाए? हु इज द कल्प्रिट? नोबडी नोज। जी सर। जी सर। नोबडी नोज, बट एवरीबॉडी नोज। ये वो नोबडी है जो एवरीबॉडी है, सबको पता है वो कौन है। और यही सुप्रीम कोर्ट के पास इसीलिए ये सब केस लेके आए हैं, क्योंकि एक हकीकत है जिसको अब ज्यादा देर
چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہی بحث ہوا آج بھی عدالت میں کہ ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہوگا، ایک بھی کورٹ ایسی نہیں ہوگی شاید جو یہ ایفیڈیوٹ دے سکے کہ ان کے ادارے میں مداخلت نہیں ہوئی۔ لہذا نہ یہ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اگر ایسا ہوا ہے، اگر یہ ظلم اور زیادتی ججز کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کے ریسپانسبلٹی فکس ہونا چاہیے، اس کے رولز طے ہونے چاہیے، اور آگے کے لیے ایک فائر وال کریٹ ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو، اور بالکل پھر بجا، ایسا کام بالکل کر بجا. جانا چاہیے جس سے پاکستان کی I got your عوام جو point, ہے Mali Sahab, I got your ادارے point, سے but I still stick to my point کہ you people got a golden ticket. آپ کو پتا چل گیا ہے کہ بھائی اب یہ وہ مدعا ہے جس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. چودھری صاحب، یہ ذرا نون لیگ والوں کو میں تھوڑا جگانا بھی چاہتی ہوں اور جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتی ہوں چودھری صاحب کہ یہ سارے نا انگلیاں آپ پر اٹھا رہے ہیں. ابھی میں مولانا صاحب کی طرف گئی نہیں ہوں، ابھی مفتی صاحب آپ کے کامنٹ کے بعد میں نے مفتی صاحب کے پاس جانا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ انہوں نے بھی آپ پر ہی انگلی اٹھانی ہے، کیونکہ آپ ہیں چیف ایگزیکٹو، عدلیہ بھی آپ کی، ادارے بھی آپ کے، حکومت بھی آپ کی، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سارا ملبہ آپ پہ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں حکومت کا ترجمان تو نہیں ہوں، مسلم لیگی ضرور ہوں، لہذا بینگ مسلم لیگی میں یہاں اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں. آج یہ جو بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جن لوگوں نے پھانسی کی سزا دی ان کو اگر آپ کافر کردار تک پہنچا دیتے، صرف یہ کہہ کے جان نہیں چھڑاتے کہ جی وہ غلط ہوا تھا، فیصلہ غلط تھا، بلکہ یہ کہتے جن لوگوں نے غلط کیا یا کروایا تھا، اور جو کوئی اگر زندہ بچا ہوا ہے یا جس کی قبر کے اوپر جا کے علامتی طور کے اوپر ان کو پھانسی کی سزا دیتے، تو آج آپ کہتے کہ جی بالکل پریشر آپ نے نہیں لیا. پھر آپ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا کامے کی بنیاد کے اوپر جو جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، اور آپ کے سامنے ہے اس وقت ثاقب نثار موجود ہے لاہور میں، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں آ رہا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا. بندیال جو ہمارے ساتھ کرتا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ان کے ساتھ چونکہ پی ٹی آئی والے تو یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جسے میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا، یہ صرف اور صرف جو ہے نا اپنی بات کرتے ہیں اور اپنے نظریے کے مطابق جو ان کو فٹ آئے نا اس کے مطابق اس کو لے کے چلتے ہیں. تو بندیال کیا کرتا گیا ہے، اس کی کورٹ کیا کرتی گئی ہے، اعجاز الاحسن جو ہے وہ کیا کرتا گیا ہے، اور یہ مظہر نقوی جو ہے ان لوگوں کو کورٹ میں لا کے ان کے اوپر مقدمات چلا کے ان کا صرف ریزائن لینا کافی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ان کو کیفر کردار تک اگر آپ پہنچائیں، اور ایسے جج پھر کوئی ایسا جج نہیں ہوگا، کوئی اس کو پریشر میں نہیں ڈالے گا. جب آپ 100 فیصلے خود بے ایمانی سے کریں گے مظاہر نقوی جیسے، پھر ان کے اوپر کوئی پریشر ڈالنے والا بھی پہنچ جائے گا، پھر وہ ان کا بھی کریں گے، وہ بلیک میل بھی ہوں گے. اگر اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میڈیا کے زور کے اوپر ان کے پاس جو ہے پی ٹی آئی نے کروڑوں روپے ماہانہ کی بنیاد کے اوپر انفلوئنس کرنے والے لڑکے رکھے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس کے اوپر پریشر ڈال کے لوگوں سے مقدمات میں فیصلے کروائے، اور انہوں نے انفلوئنس جو ہے نا وہ مداخلت کی. جو انفلوئنس جو ہے وہ مداخلت ہی تو ہے. مداخلت آپ ٹویٹر سے کر لیں، انسٹاگرام سے کر لیں، فیس بک سے کر لیں، یا آپ سوشل میڈیا سے کر لیں، مداخلت تو مداخلت ہے. لہذا یہ ان کی بات کہ جب کوئی مقدمہ چل رہا ہو، آج ہم بیٹھ کے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں جب عدالت میں مقدمہ ہو ہم بھی اس کے اوپر کوئی پروگرام نہ کریں، ہم بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات نہ کریں تا وقت سے کہ اس کا فیصلہ نہ آ جائے. اور اس وقت تک پاکستان میں جب تک آپ صحیح انصاف نہیں، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وزیر اعظم جو وزیر اعظم سابقہ پاکستان کے میاں نواز شریف تھے، ان کے اوپر مقدمات قائم ہوئے، غلط قائم ہوئے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، جب ان کو واپس لیا گیا تو ان لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھے کہ جی وہ ایک دن میں واپس کیوں ہوئے ہیں. بھئی جب آپ نے 5 سال 7 سال 10 سال میں اس کے اوپر کوئی مقدمہ کوئی آپ نے ثابت نہیں کیا، آپ اٹھا کے رمضان شوگر مل لے آتے ہیں جو 15 سال 14 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا مقدمہ چلاتے ہیں. یا تو کو آپ پریزنٹ جو آپ کا پروجیکٹ ہو اس میں کوئی کمیشن ہو، اس میں کوئی
बेज़ाब्तगी हो, या तो उसके ऊपर मुकदमा चला के आप करें, जाती कारोबार के ऊपर बात करके जी अपार्टमेंट बना लिए, पैसे कहाँ से? आपको मुंह की खानी पड़ी जब आपके ऊपर लंदन की अदालत ने ये कहा कि इसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं है, और आपको 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 उसका जो है ना वो जुर्माना देना पड़ा 10 मिलियन पाउंड। तो वो इन चीजों का हिसाब जो जब तक आप नहीं करेंगे, बातें बनाते रहें, कहते रहें, करते रहें। और एक आखिरी बात जो है जी, वो ये है कि ये पीटीआई जो कि मैं उसको फितना पार्टी समझता हूं, अब कोई स्टेबिलिटी आने की तरफ बात चली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदीया जा रहे हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट ला के लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो चाइना जा रहे हैं, और ईरान हमारे करीब आ रहा है, अमेरिका हमारी बात सुन रहा है। पाकिस्तान में कोई लोगों के लिए कोई आसानियों की बात आने लगी है, हुकूमतें बन गई हैं, सदर आ गया है, सिंध और बाकी हुकूमतें काम शुरू करने लग गई हैं। तो इनके पेट में मरोड़ उठने लग गया है। नहीं सर, ये काम आप कह रहे हैं काम करने शुरू लगी हैं, तो वो भी तो अपने काम पर शुरू हो गए हैं ना सर। ऑपोजिशन का यही काम होता है, रोड अटकाना। अच्छा सर, काफी लंबी बात हो गई। आखिरी बात नहीं सर, वो अभी पूरा शो करना है। अरे चौधरी साहब, पूरा शो करना है। जरा मैं मौलाना साहब को तो ले लूं। आपने मौलाना साहब की पार्टी को रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्योंकि मैंने सुना है, ताजा खबर आई है कि कल पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के, ताजा खबर ये है मुफ्ती साहब, जान की अमान पाऊं तो मैं आपसे पूछूं, आप लोगों को भी कोई नजर आ गई है मुदाखलत? सर तो फिर ये जो नजर आई है आपको अभी मुदाखलत, इसको कैसे खत्म करना है? इसका हल क्या होगा मुफ्ती साहब? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अपने तमाम पैनलिस्टों को मैं ख्वाहिशात और सलाम का पैगाम भेजता हूँ। ये जो अदबियत में मुदाखलत है, ये कोई नई बात नहीं है, और मुझे चौधरी साहब की बात समझ नहीं सका। वो कह रहे थे कि कल जो जुर्म हुआ था, लिहाजा आज हम भी उस जुर्म में शरीक बनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। एक ही तबका है वो अवाम के वोटों की राय को तब्दील कर लेता है, अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेता है। फिर उसकी जरूरी होती है कि उसकी चोरी को छुपाया जाए, तो फिर वो अदबियत पर प्रेशर आता है कि उनकी मर्जी के फैसले दिए जाए। मैं जिस जगह खत लिखे, मैं उनको सवाल पेश करता हूँ, ये नौयत पहले का नौयत सवाल है। और पुलिस आप देखें ना, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आप करते हैं, तो फिर इसमें आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि निजी सतह पर अदालतों में कितना ज्यादा मुदाखलत, कितनी ज्यादा मुदाखलत होती होगी। क्या माना? ये माना कि आप सेशन ले जाए, सेशन के नीचे जाए, तो कुछ लोग बोलते भी नहीं है। अब ये आकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोलने शुरू किया, ये तो बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। उन्होंने अपने मौत से चैलेंज किया है और उन्होंने बोला है तो उनको सलाम करना चाहिए। ये एक ही तबका है, और हम एंकर हों या हम सियासी लोग हों, हम सब फिर उस मुद्दे को छुपाने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्शन तो हो गया है, अब मियाँ साहब जा रहे हैं, टाइम को मियाँ साहब जा रहे हैं वो सऊदी अरब को, फिलहाल इस बात को छोड़ कर इधर लगे जाए। ये तो मुझे इनको छुपाने की कोशिश है। मेरी और चौधरी साहब की बात पिछले 5 सालों में एक थी, बीमारी तो वही है। आज वो उस बीमारी का जिक्र क्यों नहीं करते? इसलिए वो बेनिफिशियरी बन गए, उनको फायदा मिल गया। और मेरी और पीटीआई की जो 8 बात शरीक है, ये कल क्यों नहीं कह रहे थे? इसलिए कि वो बेनिफिशियरी थे। मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान की थी और मुस्लिम लीग और पीटीआई, ये तीनों अहकाम इस सांस से कैसे जा चुके हैं। लेकिन जब उनको फायदा होता है तो वो कहते हैं ठीक है, गुजारा करो, मैशत की बात करो और आगे बढ़ो, नीति पाओ। लेकिन जब इनको फायदा नहीं होता तो गलत है। फिर जेडीआई की जमात है जो कल 18 में भी कह रही थी गलत था, गलत था, गलत था, आज भी कह रही है कि ये साल भी गलत है। ठीक है मुफ्ती साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है। आपने 2018 में क्या कहा, अब क्या कहा, कल क्या कहा, इसके ऊपर मुझे तफसीलन बात करनी है। लेकिन मुझे अलाउ करें एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन का आगाज करते हैं। स्टे विद अस।
بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں, مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, چودھری نور الحسن تنویر صاحب ہیں, اینڈ لال چند ملی صاحب ہیں. شرمیلا, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کتنا سن پائی ہیں میرے کتنے پارٹیسپینٹ کو, لیکن چودھری صاحب جو نون لیگ ہے وہ اس خوش فہمی میں بھی ہے یا ہمیں انفارم کر رہی ہے, یا شاید ایک ہوتا نا کہ ایک یہ تاثر دینا کہ جی اوپر سے آنا, جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو گیا, سعودی عربیہ سے یہ آ رہا ہے, چائنا سے یہ آ رہا ہے, سب کچھ. لیکن جو فیکٹس ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, اور میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں شرمیلا بیکاز آپ کی وجہ سے نون لیگ نے حکومت بنائی. اگر آپ ان کو سپورٹ نہ کرتے تو شاید آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں 2014 کے طرز کے اوپر ایک دھرنا ہونے کی تیاری بالکل مکمل ہے, صرف ٹائمنگ کا انتظار ہے, کیونکہ مولانا صاحب ہوں اور عمران خان صاحب ہوں, ان کو ہاٹ کیک بھی مل چکا ہے مداخلت کا, اور ان کا آپس میں ایکا بھی ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ کل کی جو تقریر ہے, اب تو ماشاءاللہ سے آپ ایم این اے ہیں, آپ نے تو وہ تقریر آئی ایم شور کہ لائیو ہی دیکھی ہوگی, لائیو سنی ہوگی, بلکہ آپ نے تو شاید وہ سب کچھ بھی دیکھا ہوگا, باڈی لینگویج میں, تاثرات میں, آواز اونچی کتنی جا رہی ہے, نیچے کتنی جا رہی ہے, جو شاید ہم ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر نہیں دیکھ سکے کہ مولانا صاحب نے کل کیا فرمایا. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی جو کچھ ہونے والا ہے یہ 5 سال کا پلان ہے, یا پھر آپ کو بھی وہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دن کچھ ایسے ہوں گے کہ اپنے کمر کی پیٹیاں باندھ لیجئے کیونکہ مزید ہچکولے آنے والے ہیں؟ دیکھیں بینش, 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلی میں اپنی رائے کا اظہار کرنا سب کا جمہوری حق ہے, سب نے کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی سپیچ آپ نے سنی ہوگی جو انہوں نے کی تھی, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز بھی لے آئیں, ہم الیکٹورل ریفارمز بھی لے آئیں, اور ہم ان تمام معاملات کو درست کر لیں جو کنٹینشیس ہیں. رائٹ. ساتھ مل کے چلنے کی بات کی آن میجر نیشنل انٹرسٹ ایشوز. پھر سب سے اہم چیز پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو جوائنٹ پارلیمان سے جو خطاب تھا, اس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی. اگر سننے والے سنتے, کیونکہ سنی اتحاد نے تو سنا نہیں, وہ شور و غل ہنگامہ جو ان کا ایک روایتی طریقہ کار ہے سیاست کا, کہ پارلیمان کا وقار جو ہے اس کو نیچے کرنا, اپنا بھی وقار نیچے کرنا, اہمیت نہ دینا کانسٹیٹیوشن آفیسز کو, جو انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے کیا وہ اپوزیشن میں بھی وہی کر رہے ہیں. صدر زرداری صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اور وقت بہت کم ہے کیونکہ ہم نے وقت بہت زیادہ ضائع کر دیا ہے بینش. ماضی کی غلطیاں درست کرتے کرتے اور یہ سوچتے سوچتے کہ ہم کریں گے, مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں گے, نیشنل انٹرسٹ کے اوپر یکجہتی دکھائیں گے, ہم نے بہت دیر کر دی ہے. اب شاید ہمارے پاس موقع ہے, لیکن بار بار یہ موقع نہیں ملتا ہے, شاید یہ آخری موقع ہو. ہم نے پبلک نیڈز کو ترجیح دینی ہے, ہم نے عوامی مسائل کو ترجیح دینی ہے, اور عوامی مسائل میں الیکٹورل ریفارمز بھی آ جاتے ہیں, اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی آ جاتی, اس میں مارجنلائز سوسائٹی کے لوگوں کی بہتری بھی آ جاتی, اس میں خواتین امپاورمنٹ بھی آ جاتی ہے. اس ہاؤس میں سنی اتحاد نہ مردوں کو عزت دیتے ہیں نہ عورتوں کو عزت دیتے ہیں. اللہ اللہ کر کے 2-4 دن پہلے کچھ سکون ان کو آیا ہے جب ان کے 2 ممبرز کو اسپیکر نے سسپینڈ کیا. اتنی گندی گالیاں, اتنی گندا لہجہ کہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ ہوئی اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں, جہاں ان کے بھی 2 نمائندے گئے, سارے پارلیمانی پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کے نمائندے گئے وہاں پر, پارلیمانی لیڈرز گئے. انہوں نے اس میں لکھا کہ خواتین ممبرز کو عزت بھی دی جائے. یہ لکھنا پڑا, انفارچونیٹلی یہ لکھنا پڑا اس ایجنڈے میں کہ جی یہ ہوگا, اس طرح پارلیمان چلے گا, اور اس میں لکھنا پڑا کہ خواتین نمائندوں کو بھی عزت دی جائے گی. مطلب اب ہمیں مانگنی پڑ رہی ہے ان سے عزت کہ بھائی ہم یہاں پارلیمان میں بیٹھے, ہمیں عزت دو. آپ تو ان کے ساتھ مذاکرات تو دور کی بات ہے, آپ تو ان کے ساتھ حکومت بنانے چلے تھے شرمیلا انیشیلی. جسٹ اے ریمائنڈر. نہیں, ریمائنڈر بالکل آپ مجھے دیں, لیکن ہم چاہتے ہیں یہ اپنی بھی اصلاح کریں, اور ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ ایوان میں بیٹھنے کے, گفتگو کرنے کے قواعد و ضوابط طے کر لیں, کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ روایت اگر آپ نے ڈال دی تو پھر کل کو جب آپ کے بچے کھڑے ہو کے آپ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ شکایت نہیں کر سکیں گے. پر روایت تو ڈل چکی ہے نا, یہ روایت ڈل چکی ہے. The parliament is going to run like this. نہیں دینیش, I don't agree to this. I strongly disagree to this. آپ یہ کہا گیا کہ جی پہلے بھی زبان میں یہ ہوا ہے, پہلے بھی زبان میں یہ ہوا, نہیں. 2 wrongs do not make a right.
کیا ہم ان روایات کو بتدریج اور برا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم نے بہتری کی جانب لے کے جانا ہے. We must correct ourselves. We must correct ourselves. Not only for us, for our children, for our country, for our fellow countrymen, for the public. آپ نے عوام کی خوددارہ ترجیحات کو اولین ترجیح دیں. جب اس ایوان کے اندر گندم کی کاشت کے اوپر بات ہو رہی تھی, کسان کی مجبوری اور تکلیف کے اوپر بات ہو رہی تھی, یہ نعرے لگا رہے تھے. ان کو سننا ہی نہیں تھا. یہ عوام کے مسئلے ہیں, پنجاب کے, سندھ کے. جو پنجاب سے آپ ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ آواز ہم نے اٹھائی, پیپلز پارٹی نے, ہم نے بات کی ہے, لیکن آپ اس وقت بھی نعرے لگا رہے تھے. اچھا شرمیلا, آپ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں, اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال اور لے لیں. آپ کو سب کا پتہ چل رہا ہے, یہ مولانا صاحب کو کیا ہوا ہے؟ مولانا صاحب نے حکومت کو سرنڈر کرنا ہے اور عمران خان کو حکومت دینے کا مشورہ کیوں دیا؟ آپ لوگ بھی مولانا کے بہت قریب ہیں, مجھے مسئلہ تو بتا دیں کہ کیا ہے. دیکھیے, مولانا صاحب کا عزت احترام اپنی جگہ پہ, لیکن مولانا صاحب اس دفعہ الیکشن بھی ہارے ہیں. مولانا صاحب کو وہ بھی ایک تکلیف ہے. جو گفتگو انہوں نے کی وہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے نا, وہ تو اس انفارچونیٹلی ایک خراب روایت ڈل گئی ہے الیکشن کی. لیکن اس بار کیوں مولانا صاحب شکایت کر رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں کیا؟ اور آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ سڑکوں پہ آ جانا, دھرنے کرنا, اس سے درستگی ہوگی یا جوڈیشل ریفارم سے ہوگی, انتخابی اصلاحات سے ہوگی, جو ہم بھی کہہ رہے ہیں, پوچھ جو لیتے ہیں. سنی اتحاد کو بھی کرنا چاہیے, جو مولانا صاحب کو بھی کرنا چاہیے. ایسے اصلاحات لائیں تاکہ فارم 45 47 پہ جھگڑا نہ ہونا. کل کو جیتنے والا اپنی جیت منا سکے اور ہارنے والا اپنی جو ہار ہے اس کو سر بلند کر کے تسلیم کر سکے. ٹھیک ہے, میں بالکل پوچھتی ہوں, میرے ساتھ ہی رہیے, پوچھ لیتے ہیں. ابھی مولانا صاحب بھی ادھر ہے, لیکن لال چند ملی صاحب, میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جنرل لودھی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور اداروں کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے, یعنی کہ ان کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے انہوں نے کافی ایک کردار ادا کرنے کی ٹھان بھی لی ہے. میں نے سر پوچھنا یہ تھا, اور اس لیے پوچھنا تھا کیونکہ میرے پاس اس وقت 1 2 3 4 ونڈوز ہیں اور میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں, تو 5 ہو گئے. ہم 5 اس ٹائم پہ اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ موجود ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ جنرل لودھی صاحب انگیج کریں گے وہ آلموسٹ یہیں پر موجود ہیں. تو ان کو مینڈیٹ کس نے دیا؟ آپ لوگ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے انگیج کرنے کی؟ کوئی جنرل لودھی صاحب نے آپ کو کچھ کہا ہو کہ ہم ایسے بات کر لیتے ہیں اداروں کے ساتھ, یا ایسے مطلب کچھ انگیجمنٹ ہوئی ہے؟ تو ذرا پلیز بتائیے گا کہ ان کو مینڈیٹ کس نے دیا. میں لودھی صاحب کو ایک ریسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پی ٹی آئی پہ الزامات لگائے, آپ نے جنرل باجوہ پہ الزامات لگائے, آپ نے خیر حمید پر الزامات لگائے. اس کے بعد آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی, شہباز شریف پرائم منسٹر بنے, آپ نے کوئی جو ہے کمیشن نہیں بنایا, آپ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. اس کے بعد جنرل اسماعیل عیسیٰ نے ایک کمیشن بنایا اور آپ کو کہا کہ آپ کی قیادت کو کہا اس کے سامنے پیش ہو جائے. آپ اس کے سامنے گئے ہیں اور آپ نے جرت نہیں کی ایک ریٹائرڈ جنرل کا آپ نام لے سکے. تو خدا را آپ یہ چیزیں رہنے دیں. یہ منافقت ہوتی ہے کہ آپ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. بالکل اسی طرح جیسے شرمیلا بیوی نے بھی فرمایا, ان کو بڑی فکر تھی کسانوں کی, لیکن سندھ اور پنجاب میں کسان جو ہے وہ گندم بیچارے روڈوں پہ رکھ کے رو رہے ہیں, ان کی گندم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے دونوں حکومتیں. اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو سر آپ لوگوں نے کون سا احتجاج کر لیا اس پر؟ آپ لوگ تو اپنا لگے ہوئے تھے کہ خان صاحب کو باہر نکالیں, بشرا بی بی کو باہر نکالیں. جی سر, جی سر, آپ ہی کے ساتھ ہوں. جی بات تو پوری ہے. دیکھیں ابھی یہ ٹی وی چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بڑی فکر تھی پارلیمنٹ میں, یہ انہوں نے بڑی آواز اٹھائی. بھائی آپ کس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ وہاں پہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کسانوں سے آپ گندم خریدیں, وہاں پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گندم خریدیں. پروونشل گورنمنٹس آپ کی ہے, تو آپ کو منع کون کر رہا ہے؟ اصل میں آپ اس چیز کی طرف آنا نہیں چاہ رہے ہیں جس کے 85 ارب روپے آپ نے کمائے اور $1 بلین کا اس ملک کو نقصان دیا. $1 بلین اتنے پیسے ہوتے ہیں جس کے لیے پاکستان کی عوام جو ہے 150 کا پیٹرول 300 میں خریدتی ہے, اور آپ وہ $1 بلین کے لیے آپ IMF کے پیروں میں گرے ہوتے ہیں اور کشکول لے کے پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب گئے ہیں اور چائنا گئے ہیں, اور اس کی آپ ویٹ امپورٹ کرتے ہیں جس کی اس ملک کو ضرورت نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ ہم چائے ادھار کے پیسوں سے پیتے ہیں, اور آپ جو ہے 5 4 بونس دے دیتے ہیں اپنے ملازمین کو. آپ بادشاہ ہیں,
آپ آخر اس طرح پاکستان کی عوام کا پیسہ مس یوز کرتے ہیں تو پھر آپ ملی صاحب یہ حکومت ہے، حکومت ایسے ہی ہوتی ہے، یہ حکومت ہی ہے، جب حکومت ہوتی ہے تو تب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ ہیلی کاپٹر پہ آفس چلے جائیں، اسی لیے نا ہر ایک کے حکومت کا اپنا طرز ہوتا ہے۔ مجھے آپ وہ جنرل لودھی صاحب اور اداروں اور پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں جو صلح صفائی والا معاملہ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں ملی صاحب پلیز۔ پوچھا سوال کوئی کیا ہے، جواب کچھ ہے۔ اچھا چلے چودھری صاحب تسی تے آگے نہ لاو نا، میں آ رہی ہوں تہاڈی طرف، میں اپنا جواب تے لے لاں۔ جی ملی صاحب پارٹی کا معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر اس شخص سے، پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے جو با اختیار ہو۔ وہ پارٹیاں بات چیت کرنے کے لیے فضول ہے، جو اپنا جو ہے جو کہتی ہے کہ وزیر خارجہ ایک ہم نے لگا ہوا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے ہم نے جو ہے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا ہے۔ آپ عزتیں دیتے گھوم رہے ہو، آپ اس کو وزیر خزانہ لگنا چاہ رہے بیچارے ڈار صاحب، اس کو آپ لگا نہیں رہے ہو۔ آپ کے تین وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، محسن نقوی الگ ہے، اپنا شہباز شریف الگ ہے، تو آپ پاس اختیار بات چیت کا نہیں ہے۔ سوال کا جواب تو دے دو، جو سوال پوچھا ہے آپ سے اس کا جواب دیں۔ بات تو چودھری صاحب بہت جلدی ہے، آپ کو بات تو سننے پوری، پھر آپ بالکل جواب دے دیں۔ اور جو یہ حکومت ہے یہ بے اختیار حکومت ہے، اس کے پاس نہ جس طرح آپ کو بتایا ان کے پاس تو یہی اختیار نہیں ہے کہ کسان سے قدم خرید سکے، اور وہ اگر احتجاج کریں تو ان کو جیل میں یہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بے اختیار حکومت ہے، ان کے پیچھے ان کی ڈوریں کہیں اور سے جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں۔ لودھی صاحب ہو یا کوئی ہو، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا، لیکن بات چیت ہوگی آئین کی بحالی کے لیے۔ یہ جو وقار کی بات کر رہی تھی محترمہ آپ ہی کہ پارلیمنٹ کا وقار، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا کہ آپ لوگ بات چیت کرنے کے لیے جنرل لودھی صاحب کے تھرو بھی انگیج ہونے کے لیے راضی ہیں۔ I got your point sir, I have to take a break۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، مولانا صاحب کی پارٹی کا موقف جانیں گے، نون لیگ کو جو ہے وہ شامل کریں گے دوبارہ سے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ذرا وقت ہوا چاہتا ہے چودھری نور الحسن تنویر صاحب کی طرف جانے کے لیے، اور دیکھتی ہوں کہ وہ اس سوال کا کتنا جواب دیتے ہیں۔ جی تو چودھری صاحب سوال سیدھا ہے کہ مولانا صاحب اور عمران خان صاحب اکٹھے ہو کر کے آپ کی حکومت نہیں چلنے دیں گے سر، اور اس کے لیے تیاری بالکل پکی ہے۔ یہاں آپ سے ایک چوک ہوئی، وہاں ان کا دھرنا 2014 والے سٹائل سے مزید آگے اور آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا نا مولانا صاحب کی کتنی فالوئنگ ہے سر، بندے انہوں نے اکٹھے کر لینے ہیں سر۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا کا دھرنا دینا جو ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مولانا چونکہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے مل کے جدوجہد کر کے عمران خان کرام اللہ نیازی سے اس ملک کی جان چھڑوائی، لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں حکومتیں ابھی بنی ہیں، اور ان کو جو شرمیلہ صاحبہ نے بات کی نا وہ بڑی کمال کی بات کی ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کو کر لیں۔ اگر کل کلاں کو آپ نے پھر دوبارہ الیکشن میں جانا ہے اور آپ کا الیکشن پھر چرا لیا جائے، یہی بات ہم عمران خان کو سمجھاتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ 2024 کا الیکشن ہے، اس سے پہلے آپ لوگ طے کر لیں۔ مجھے بتا دیں کہ پھر ہم روتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارا الیکشن چوری ہو گیا ہے۔ آپ کہیں پہ کوئی سٹاپ نہیں لگ سکے گا، مداخلت کبھی رک نہیں سکے گی۔ آپ نے اگر مداخلت روکنی ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، آپ کے پاس اس وقت بھی عددی قوت 91 یا پلس اس میں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں اور آپ انتخابات میں ایسی اصلاحات لے کے آئیں جس سے یہ جو مینڈیٹ چوری ہوتا ہے یہ رک جائے۔ اگر آپ نے مینڈیٹ کو چوری ہونا روکنا ہی نہیں ہے اور پھر دوبارہ جناب دھرنے دے کے اور پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے تو اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ پھر الیکشن کروا لیں، پھر ایسا رزلٹ آئے گا۔ اگر آپ نے سب کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھنا، دیکھیں مسلم لیگ نون ہو، JUI ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا PTI ہو، یہ ایک حقیقت ہے، یہ عوام کے نمائندے ہیں، ان کو مل کے بیٹھ کے ایک ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ پہلے مسلم لیگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھی، مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے، اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ PTI کے ساتھ مل کے جدوجہد کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے جماعت اسلامی جو ہے
وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت کر رہی تھی کے پی میں، اب جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کہیں پہ کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ جوڈیشل اور الیکشن جو ہے نا الیکشن ریفارم جو ہے وہ نہ کریں. لہذا عقل اور ہوش کے ناخن لیں، وہاں پہ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو پابند کریں تاکہ عوام کا مینڈیٹ چوری نہ ہو. اس وقت بھی وسیع پیمانے کے اوپر جو انتخابی جو ہے نا نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے. میں اپنے حلقے میں ہم جو ہیں اس میں آئے ہیں ایک ایسے شخص کو جس نے جو 36,000 کی لیڈ سے ہار رہا تھا، اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ جتوا دیا گیا. اجاز الحق کو شرم نہیں آتی کہ بھئی وہ اس بات کو مانے ہی نہ کہ جی میں چونکہ جیتا نہیں ہوں، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیے. ارے چودھری صاحب، جیتنے والے کہاں مانتے ہیں، ہارنے والے ہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہو. جیتنے والے تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوئے الیکشن. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا علاج کریں نا، آپ اس کا علاج کریں. یہ جو اب جیسے چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، شہباز شریف صاحب کبھی کہیں گے کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے؟ اب نواز شریف صاحب سے اگر آپ پوچھ لیں تو نواز شریف کہیں گے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. تو جو جیتا ہوا شخص ہوتا ہے وہ تو یہی کہے گا نا الیکشن ٹھیک ہے، جو ہارا ہوا ہے. سو دی پوائنٹ از کہ اگر آپ کو بھی ریزرویشنز ہیں تو اس کا مطلب ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں. میں یہ سب کا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ وقت تک کوئی نہ کوئی کہتا رہے گا. ہم 2018 سے لے کے 2023 تک ہم کہتے رہے کہ الیکشن چوری کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا. میں اس بات کو کر رہا ہوں. آپ اس میری اصل مدعے کو جو ہے سمجھ گئی ہوں میں، سمجھ گئی ہوں. اس مثال سے مہربانی فرمائے اس کو ختم نہ کریں. میری بات کو آ گیا سر، نوٹس کر لیا میں نے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جو ہے ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. ویل بی بیک. ویلکم بیک جی. مفتی صاحب، کیا ارادہ ہے؟ ملین مارچ کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ دھرنا کس ٹون پہ ہوگا، کس لیول پر ہوگا، کیا پلاننگ ہے اس کی؟ ذرا پلیز شیئر کیجئے. دیکھیں، پہلے تو میں چودھری صاحب کی بات ہے اتفاق کرتا ہوں نا. ضرور. انہوں نے بات مان لیا کہ 2018 میں جو ہوا تھا 2024 میں ہو گیا. صرف بینیفیشری کے لوگ ہیں نا، یہ انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے بات مان لی. اب علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اصلاحات کی جائے. لیکن یہ شہر شاعر کہتا ہے نیند کیا کھا رہا ہے، بیمار ہوئے کے سبب اسی افطار کے لوگ ایسے دوا لیتے جن لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے وہ پارلیمنٹ نہیں مانتے، وہ اصلاحات نہیں مانتے، وہ جوڈیشری نہیں مانتے، وہ تھپڑ کی زبان مانتے ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ان کے نزدیک کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اصلاحات کی جائے اور ہمارے ضروری ہے کہ ان کا تختہ الٹ کر اور اصلاحات کی جائیں اور یہ حکومت جاتی رہے. تو انشاءاللہ جب سے اصلاحات کریں گے ہر ایک ادارہ اپنے ادارے میں جائے. جب تک آپ عوام کی قوت کا راہکار ان کو آئین کا تھپڑ نہیں مارتے، اس وقت آپ اتنی بات نہیں سنی جائے گی اور ملک اصلاح کی طرف نہیں جائے گا. تو ہم تو جا رہے ہیں اصلاح کی طرف اور اس کی بھی ہم نے تیاری کی ہے. ہمارے 3 مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان ہے، دوسرا مرحلہ میدان ہے اور پھر تیسرا مرحلہ پہاڑ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.